بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو ہر ایک کے دل کو چھو لے گا اور ہر ایک کے دل میں اثر کرے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، کائنات کا سب سے پرنور، بابرکت اور قیمتی لمحہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اور جب یہ مبارک وقت محرم الحرام جیسے عظمت اور حرمت والے مہینے میں آئے تو اس کی برکت ہزار گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں رحمتیں پکار پکار کر سائلوں کو ڈھونڈتی ہیں، مگر اس پورے وقت میں ایک ایسا خاص لمحہ چھپا ہوا ہے جس کی قدر و قیمت سے اکثر لوگ واقف نہیں، اور وہ فجر کی 2 سنتوں اور فرض نماز کے درمیان کا وقت ہے، جسے وقت اجابت کہا جاتا ہے، جہاں بندے کی پکار اور اللہ کی عطا کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ زندگی کی تنگیوں، دعاؤں کی عدم قبولیت یا گھریلو ناچاقی سے پریشان ہیں تو 11 محرم سے 30 محرم تک کا یہ خاص امر اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدلنے والا ثابت ہوگا، جس کی واحد شرط کامل یقین ہے، کیونکہ شک کے ساتھ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس عمل کا موازنہ اس سوکھی ہوئی کھیتی کو سیراب کرنے سے کیا جا سکتا ہے جو برسوں سے بارش کی منتظر ہو، اور جب بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد، جو کہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اور مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس نورانی وظیفے کا آغاز کرتا ہے تو وہ براہ راست نبوی دعا کے سائے میں آ جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں امت کے لیے برکت مانگی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں۔ پھر اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ سے 100 مرتبہ پکارے تاکہ دل میں یہ پختہ یقین بڑھ جائے کہ کائنات کی ہر شفا اور رزق کا مالک وہی ہے، اور اس کے بعد نہایت دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ہر بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز اور آمین پر ختم کریں، کیونکہ سورہ فاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے جسے اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، اور جب بندہ اس کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ سورہ فاتحہ، جسے سورہ نور اور سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اپنے اندر پورا قرآن سمیٹے ہوئے ہے، اور جب فجر کے اس خاص وقت میں اسے پڑھا جاتا ہے تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندے کے گرد نور کا ایسا حصار بن جاتا ہے کہ شیطان اور حاسدین کی نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور بندے کے چہرے پر وہ رغبت اور نور پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ 7 بار سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے، اور پھر اگر فرض نماز میں وقت باقی ہو
تو وہیں ہاتھ اٹھا کر ورنہ فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ کے حضور اپنی دنیا و آخرت کی جائز حاجات جیسے گھر، گاڑی، رزق کی فراوانی یا اولاد کا سکھ پیش کر دیں، کیونکہ جب انسان محرم کے ان پاک دنوں میں اللہ سے لو لگاتا ہے تو رب کریم اس کی جھولی کو ایسی نعمتوں، قلبی سکون اور عافیت سے بھر دیتا ہے کہ جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے، مگر رحمان کے غیبی خزانے ختم نہیں ہوتے اور انسان کی نسلیں بھی اس برکت سے سیراب ہوتی رہتی ہیں۔ محرم الحرام کے ان آخری 20 دنوں 11 سے 30 محرم میں فجر کا یہ عمل محض ایک وقتی وظیفہ نہیں بلکہ زندگی کو ایک نئی اور کامیاب دیگر پر ڈالنے کا ایک مکمل روحانی نظام ہے جو مایوسی اور ذہنی دباؤ کے شکار دلوں کو پائیدار اطمینان اور ابدی سکون فراہم کرتا ہے۔ جب ایک بندہ صبح کے اس پرسکون وقت میں جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح میں مشغول ہوتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کے انوار و تجلیات سے اپنے وجود کو منور کرتا ہے تو گویا وہ زمین اور آسمان کے حقیقی نور سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، جس کے بعد اس کی زبان میں وہ تاثیر اور فیصلوں میں وہ درستگی آ جاتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی مٹی کے ڈھیر کی طرح سچ نظر آنے لگتی ہے۔ اس معجزاتی عمل کی برکت سے ملنے والی کامیابی صرف عارضی مال دولت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ غیبی امداد، قلبی عافیت اور عزت نفس ہے جو انسان کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی اور اس کے کاروبار اور رزق میں ایسی غیر متوقع وسعت پیدا کرتی ہے کہ انسانی عقل و دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی نسلیں بھی اس سے فیضیاب ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ صبح کی نماز اور اس خاص ذکر کی بدولت بندہ اللہ کی براہ راست ضمانت اور حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے، جہاں کوئی بھی حاسد یا شیطانی قوت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہی وہ پاکیزہ ترین عمل ہے جو مالک کے نزدیک بندے کے درجات کو بلند ترین سطح پر پہنچا کر اس کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا ایسا ذخیرہ جمع کر دیتا ہے جو اسے سیدھا جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب عرب کے غریب چرواہوں نے اپنے رب سے ایسا پختہ اور کامل یقین کا تعلق قائم کیا تو اللہ نے وقت کی عظیم سلطنتوں کے تحت تخت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ لہذا آج بھی اگر ہم اپنے شک کو پختہ یقین میں بدل کر اس نوری راستے کو اختیار کر لیں تو محرم الحرام کی ان مقدس گھڑیوں کے صدقے ہمارے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، بیماریاں دائمی شفا میں بدل جائیں گی اور ہمارے گھر خوشیوں اور برکتوں کا وہ سیلاب دیکھیں گے کہ دنیا و آخرت کی کوئی نعمت کبھی کم نہیں پڑے گی۔ روحانیت کے اس سفر کا تیسرا اور سب سے گہرا زاویہ یہ ہے کہ جب ایک انسان محرم الحرام کی ان مقدس اور نورانی ترین ساعتوں میں سورہ فاتحہ کے رموز اور وہ اسرار میں غوطہ زن ہوتا ہے تو اس پر حقیقت کے بندگی اور اسرار کائنات کے وہ بند دروازے کھلتے ہیں جن کا عام حالات میں تصور بھی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ یہ عمل محض چند الفاظ کو زبان سے دہرانے کا نام نہیں بلکہ یہ تو خالق کائنات اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا سحر انگیز اور لائیو مکالمہ ہے جس کا ہر ایک جملہ عرش الہی پر براہ راست سننا
اور جواب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب بندہ فجر کی سحر انگیزی اور پرندوں کی تسبیح کے دل نشین پس منظر پر گرا کر الحمدللہ رب العالمین پکارتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کی صدا لگاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور یہی وہ لاجواب اور سحر انگیز مقام ہے جہاں زمین و آسمان کے سارے انوار اکٹھے ہو کر بندے کے دل کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافور کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب کائنات کا سب سے بڑا رحمان اور سب سے بڑا رحیم اپنے بندے کے اس و الہانہ اعتراف سے خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی رحمت خاص کے دریا بہا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھو کر اسے پاک و صاف کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بندے کا چہرہ ایک ایسے منفرد اور جاذب نظر نوری حصار میں بدل جاتا ہے کہ دنیا کے انسان تو کیا کائنات کی ہر ایک مخلوق اس کی کامیابی کے لیے دست دعا بلند کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس طویل اور معجزات عمل کا سب سے خوبصورت اور انقلابی موڑ اس وقت آتا ہے جب بندہ تمام تر دنیاوی سہاروں، جھوٹی امیدوں اور عارضی رشتوں سے منہ موڑ کر اپنے عجز اور بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کا نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان دنیا کی تمام مادی طاقتوں، پریشانیوں، قرضوں کے بوجھ، جان لیوا بیماریوں اور رزق کی تنگیوں کو اپنے پیروں تلے روند کر کائنات کی سب سے بڑی اور لائموت طاقت سے اپنا رشتہ استوار کر لیتا ہے، اور جب کائنات کے سب سے بڑے دربار سے غیبی مدد کا پروانہ جاری ہوتا ہے تو دنیا کے تمام بند اور زنگ آلود دروازے خود بخود اس طرح کھلنے لگتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حاسدین و دشمن حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ جس کا مددگار خود اللہ ہو جائے اسے پھر دنیا کے کسی ظاہری اور وقتی سہارے کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ عظیم الشان سورہ فاتحہ، جسے ام القرآن اور سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اپنے اندر پورے قرآن مجید کا ایسا نچوڑ اور لب لباب سمے ہوئے ہے جسے ایک ننھے سے بیج کے اندر ایک بہت بڑا گھنا اور سایہ دار درخت چھپا ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ فجر کی 2 سنتوں کے بعد اس سورت کو 7 بار پڑھتے ہیں تو گویا آپ پورے قرآن پاک کی اجتماعی برکات کو اپنے سینے کے اندر سمیٹ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی روح کو وہ لازوال طاقت، جرات اور استقامت عطا کرتی ہے کہ آپ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے چیلنج کا مقابلہ مسکراتے ہوئے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی زندگی کا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے جہاں سے مایوسی، خوف، گھریلو جھگڑے اور ذہنی دباؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ دلی اطمینان، قلبی سکون، عافیت اور بے حساب رزق کا وہ سیلاب آ جاتا ہے جو نہ صرف آپ کی موجودہ زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے بلکہ ایک ایسی پائیدار برکت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو آپ کی آنے والی نسلوں کے نصیب کو بھی سونا بنا دیتی ہے۔ اس لیے محرم کی ان الوداعی دنوں میں اس نورانی چابی کو
کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، تاکہ مرنے کے بعد بھی جب آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو آپ کا نامہ اعمال نیکیوں کی اس لازوال ذخیرے سے چمک رہا ہو جو آپ کو سیدھا جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچا دے۔ تعلق باللہ کا یہ چوتھا زاویہ دراصل روح کی بالیدگی، قلب کی طہارت اور اسرار الہی کے اس بحر بے کنار کا نام ہے جہاں پہنچ کر بندے کی تقدیر کا ستارہ اوج ثریا پر چمکنے لگتا ہے، کیونکہ جب ایک سچا طالب حق محرم الحرام کی ان سحر انگیز اور پرکیف گھڑیوں میں اپنے مادی وجود کو دنیا کی تمام تر آلائشوں اور فکر معاش سے آزاد کر کے مسلح پر سج جاتا ہے تو عرش بری کے فرشتے اس کی جمی نیاز پر نوری اچھوتے رنگ بکھیرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ سحر آفری سما ہوتا ہے جب فضائے ذکر الہی کی عطر بیزی سے معطر ہوتی ہے اور سائل کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ قبولیت کے پروانے پر مہر تصدیق ثبت کرواتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اس نورانی وظیفے کے سوسو گزاز میں ڈوب کر خالق کائنات کو اس کے اسم ذات یا اللہ کے حلاوت آمیز تکرار سے پکارتے ہیں تو کبریا کی صفت رحیمیت جوش میں آتی ہے اور دل مضطرب پرسکون اور اطمینان کی ایسی شبنم افشانی ہوتی ہے کہ برسوں کی ذہنی کلفتیوں، اندیشوں اور موہوم خائف سائل پل بھر بھی میں کافور ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مصفہ اور مجلہ عمل انسان روح کو وہ پرواز اور جرأت رندانہ عطا کرتا ہے جس کے بعد دنیا کے سنگلاخ راستے بھی ریشم کی مانند نرم اور سہل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے تاریک ترین دالان انوار و تجلیات کے ضیاء پاشیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں، کیونکہ جو دل شکوہ بہائے زمانے کو چھوڑ کر صابر و شاکر بن جائے اور فجر کی ان انمول ساعتوں کو غنیمت جان کر اپنے رب سے لو لگا لے، پھر نظام کائنات کی کوئی بھی قوت اس کے رزق، عافیت اور خوشحالی کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس لازوال عمل کا اعجاز یہ ہے کہ یہ بندے کے گرد عفت، عصمت اور اسم اعظم کا ایک ایسا حسین اور ناقابل تسخیر حصار قائم کر دیتا ہے جس کی ابدی روشنی کو حاسدین کی نگاہ بد یا شیاطین کے مکرانہ وسوسے کبھی مدھم نہیں کر سکتے، بلکہ اس نوری تعلق کی بدولت انسان کے چہرے پر وہ جاذبیت، رعب اور وقار ایمانی ودیعیت کر دیا جاتا ہے کہ خلق خدا اس کی طرف پروانوں کی طرح کھینچی چلی جاتی ہے اور اسے دنیا و آخرت کی تمام کامرانیاں، سرفرازیاں اور رفعتیں اس کے قدموں کا بوسہ لینے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ لہٰذا اس بے مثل اور پرتاثیر وظیفے کو محض ایک رسمی ورد نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے ایک ایسا روح پرور اور انقلابی نظام حیات مانا جائے جو تہہ دامن سائلوں کو تاج سلطنت پہنانے کا ہنر جانتا ہو۔ اور جب آپ محرم کی ان رقت آمیز اور آخری تاریخوں میں اس میں بامسمہ چابی سے اپنے نصیب کا بند قفل کھولیں گے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ غنی سے عطاؤں اور انعامات کا وہ لا امتناعی مینا برسے گا کہ آپ کے دامن کی وسعتیں کم پڑ جائیں گی، مگر اس رحمان و رحیم کے لازوال غیر فانی اور لازوال خزانوں میں رتی برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ عشق الہی اور معرفت کے اس آخری اور حتمی مقام پر پہنچ کر جب بندہ اپنے دل کو دنیا کی تمام تر تمناؤں سے پاک کر کے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کا طلبگار بن جاتا ہے
تو محرم الحرام کا یہ پورا مہینہ اس کے لیے خیر و برکت کا ایک ایسا ابدی پروانہ بن جاتا ہے جو سال کے 12 مہینے اس کی زندگی کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ چونکہ جو انسان فجر کے اس معجزاتی عمل کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، وہ در حقیقت دنیا کی ہر فانی اور عارضی شے سے بے نیاز ہو کر اس لازوال حقیقت سے جڑ جاتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کے گھر کے آنگن میں سکون کی وہ ہوائیں چلتی ہیں جن کی حسرت بڑے بڑے بادشاہ اپنے محلات میں بھی کرتے ہیں۔ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ علم و عرفان اور ہدایت کے اس نورانی پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس ایمان افروز اور بابرکت ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پیاروں کے ساتھ دل کھول کر شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی آخرت میں بلندی درجات کا سبب بنے۔ اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسے ہی پرتاثیر، مستند اور روح پرور وظائف اور علمی بیانات بر وقت ملتے رہیں، اور آپ کا اور ہمارا یہ نوری اور روحانی رشتہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اب آئیے ہم سب مل کر نہایت عاجزی، انکساری اور گریہ و زاری کے ساتھ اس پاک رب کے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں کہ اے کائنات کے سچے مالک، زمینوں اور آسمانوں کے اکیلے بادشاہ، دلوں کے بھید جاننے والے غفور الرحیم پروردگار، محرم الحرام کی ان مقدس، معزز اور رقت آمیز گھڑیوں کے صدقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے طفیل اور سورہ فاتحہ کے انوار و تجلیات کے واسطے سے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں کو حسد، بغض، کینے اور منافقت کی بیماریوں سے پاک کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نور ایمان سے منور فرما، ہماری رزق کی تنگیوں کو دائمی فراخی اور برکت میں بدل دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی اور نحوست کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما کر انہیں امن و محبت کا گہوارہ بنا دے، ہمارے تمام بیماریوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہماری اولادوں کے مستقبل کو روشن اور صالح بنا، اور ہمیں دنیا و آخرت کی وہ سب سے قیمتی نعمت اور عافیت اور قلبی سکون عطا فرما کہ ہماری جھولیاں چھوٹی پڑ جائیں مگر تیرے غیبی خزانے کبھی کم نہ ہو، ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما کر ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقامات میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔